بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ انسان جہالت کی وجہ سے دنیا کے بہت سارے کام سے غافل ہے اور خیر و شر کی پہچان کرنے میں غلطی میں پڑنے کی وجہ بنتا ہے۔ طبی طور پر روزے کے دو اثر بھوک اور پیاس ہے، اور انسان اسے مشکل اور تکلیف نہ سمجھ لے، کیونکہ روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم روزے کے ذریعے معین مقدار تک بھوک اور پیاس کی کیفیت محسوس کریں، اور اس میں ہمارے لیے خیر اور نصیحت ہے، نہ کہ شر اور تکلیف۔ لہٰذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس مہینے میں اپنی بھوک اور پیاس کے ذریعے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ جب روزہ کی وجہ سے محسوس ہونے والی بھوک اور پیاس سے مقصد یہ ہے کہ قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کیا جائے، تو بھوک اور پیاس محسوس ہوتے ہوئے اس سے فرار کا راستہ تلاش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مقصد کو پورا کرنا چاہیے۔ یعنی قیامت کی بھوک اور پیاس کے بارے میں انسان سوچنے لگ جائے کہ دنیا میں تو افطار کے وقت تک ہی صبر کرنا ہے، اس کے بعد کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن قیامت کے دن بھوکا اور پیاسا انسان اپنی بھوک اور پیاس کو کیسے بجھا سکے گا؟ یقیناً اس دن اس کا کوئی حل تلاش نہیں کیا جا سکتا، بلکہ دنیا میں ہی اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ اللہ کے حکم کی فرما برداری، واجبات و محرمات کی پابندی انسان کو قیامت کی بھوک اور پیاس سے بچا سکتی ہے۔ یہ سوچ کب پیدا ہوتی ہے؟ قیامت کی وہ بھوک اور پیاس جس کا دنیاوی بھوک اور پیاس سے موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کب قیامت کی بھوک اور پیاس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے؟ یقیناً جب روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس محسوس ہو رہی ہو، تب انسان اس بھوک اور پیاس سے زیادہ شدید بھوک اور پیاس کی تکلیف کو یاد کر کے اس کا حل سوچتا ہے۔ جیسے روزہ دار روزے کی حالت میں دن کے دوران افطاری تیار کرنے میں مصروف رہتا ہے، اسی طرح روزے دار کو چاہیے کہ دنیا میں روزے کی حالت میں قیامت کی بھوک اور پیاس کا سامان تیار کرنے کی فکر میں رہے، اور اس فکر کا نتیجہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لے، اور ارادے کو عمل میں ڈھال کر دن رات قرآن و اہل بیت طاہر علیہ السلام کی روشنی میں حکم پروردگار کو بجا لانے میں مصروف رہے، تاکہ قیامت کی بھوک اور پیاس سے نجات پا جائے۔ بھوک اور پیاس اگر ان حدود میں ہو جو اسلام نے بتائی ہیں اور طبی طور پر پیدا ہو، تو کامیابی اور کمالات تک پہنچنے کی کنجی ہے۔ اصولاً وہ چیز قیمتی ہے جو ایک طرف سے اختیاری ہو اور دوسری طرف صدق نیت کے ساتھ بجا لائی جائے، دوسری طرف سے توازن اور اعتدال پر ہو، اس میں نہ افراط ہو نہ تفریط، یعنی نہ حد سے زیادہ ہو نہ حد سے کم۔ جب انسان روزے کی حالت میں ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی یاد کے ذریعے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرے، اور اس بھوک اور پیاس کے ذریعے ایسی کیفیت پیدا کرنی چاہیے کہ قیامت کی بھوک اور پیاس جو روحانی ہے نہ کہ جسمانی، قابل برداشت بن جائے۔ اگر انسان نے اب قیامت کی بھوک اور پیاس کے لیے نہ سوچا تو اس دن شدید تکلیف میں دوچار ہوگا، کیونکہ اس دن انسان کی جان بھوکی اور پیاسی ہوگی، اور صرف خدا کی یاد ہی روحانی خوراک کے ذریعے سے قیامت کی بھوک اور پیاس بجھتی ہے۔ میدان محشر میں جس کے دل میں اللہ کی یاد کا ملکہ نہیں ہوگا، وہ بھوک اور پیاس سے چلائے گا۔ قیامت کی بھوک اور پیاس روایات کی روشنی میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بے شک پسینہ ان کے منہ کو لگام لگا دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن اللہ کی خاطر ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے، اللہ اس کے لیے 7 صفات کو واجب کر دیتا ہے۔ اس میں سے 5ویں صفت قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس سے امان ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان سیراب کہا جاتا ہے، وہ قیامت کے دن تک نہیں کھلے گا۔
پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزہ دار مردوں اور عورتوں کے لیے کھلے گا۔ پھر جنت کا خازن رضوان ندا دے گا، اے امت محمد عربی، ریان سیراب کی طرف آؤ، تو میری امت اس دروازے سے جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ رب العزت کی یاد سے انسان کو معنوی طور پر سیراب کیا جاتا ہے، اور اللہ کی یاد کا تقاضا یہ ہے کہ سوچنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی بجا لائے۔ لہٰذا روزہ دار جب روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس محسوس کرتا ہے تو اسے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس یاد کرتے ہوئے کوشش کرنا چاہیے کہ احکام خداوندی پر عمل پیرا ہو کر آخرت کا سامان تیار کرے، تاکہ وہاں کی شدید ترین بھوک اور پیاس میں مبتلا نہ ہو۔ جبکہ دنیا میں جسم بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن انسان کی روح بھوکی اور پیاسی ہوگی۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لہٰذا ہم جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے۔ دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی کامیاب ہوں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔